ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے بعد اسرائیل میں ایک کھلبلی ہے اور اسرائیل ٹرمپ کے پاس گیا ہے، امریکی صدر کے پاس گیا ہے، امریکی دوستوں کے پاس گئے ہیں اسرائیلی، نیتن یاہو اور اس کی ساری لوگ اس کے، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے منتیں سماجتیں کی ہیں پاکستان کو قابو کرنے کے لیے، کہا ہے کہ اسے روکیں، اور پھر یہ کہ پاکستان آگے اس معاملے میں کیا پلان لے کے گیا ہے وہاں پہ۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ غزہ میں اگر مسلمان حکومت ملک جو ہیں وہ اپنی فوجیں اتارنا چاہتے ہیں تو اس میں پاکستان کا موقف کیا ہوگا، پاکستان اس میں اپنا کیا موقف لے کے جا رہا ہے اور کیا قابل عمل حل دے رہا ہے، کیونکہ اس پہ بہت سوں کو خدشات ہیں کہ یہ ہمیں پھنسایا جا رہا ہے، تو پاکستان اس میں سے کیسے سب کو نکالے گا اس ساری صورتحال میں۔ اور پھر یہ کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے حوالے سے ٹرمپ کے ساتھ کیا بات چیت کرے گا، امریکہ کے ساتھ کیا بات چیت کرے گا، اور افغانستان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا۔ بڑی اہم ملاقات ہونے والی ہے، اس ملاقات میں کیا ہونے والا ہے اس بارے میں میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اس میں سب سے پہلے جو مدعا رکھا جائے گا وہ رکھا جائے گا بھارت کا، اور ٹرمپ کو کہا جائے گا کہ آپ نے صلح کرائی تھی، آپ نے گارنٹی دی تھی، آپ نے ضمانت دی تھی کہ بھارت جو ہے وہ دو طرفہ معاملات پہ بیٹھ کے بات کرے گا اور آپ دور بیٹھ کے اس کی ثالثی کریں گے، بیچ میں بے شک نہ بیٹھیں، لیکن بھارت اس طرف نہیں آ رہا۔ اب اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے اور ہمارا جو سندھ طاس معاہدہ ہے، تو اس پہ بھارت نے چونکہ اب تک وعدے کے باوجود، اور وعدہ اس نے امریکہ سے کیا تھا، صدر ٹرمپ سے کیا تھا، تو اب تک اس نے کوئی اس میں سرگرمی نہیں دکھائی اور وہ ان مذاکرات کی طرف نہیں آ رہا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ضرور موجود ہے، لیکن جو اس سے بات آگے بڑھنی تھی، جہاں پہ جس پوائنٹ پہ سیز فائر ہوا تھا اس سے آگے بات نہیں چل سکی، تو ٹرمپ صاحب آپ اس میں اب آئیں اور اس معاملے کو آگے چلائیں اور کشمیر پہ مذاکرات کروائیں، سندھ طاس معاہدے پہ مذاکرات کروائیں، اور پھر باقی چیزیں جو ہیں ان پہ بھی بات چیت ہونی چاہیے، تو اس پہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ صدر ٹرمپ کو ان کا وعدہ یاد کرایا جائے گا اور صدر ٹرمپ بھارت پر زور دیں گے اس کے نتیجے میں، اور اگر بھارت نہیں مانتا تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں وہ اور سختی کرے گا، اتنی سختی کرے گا کہ بھارت کی جو ہنرمند لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا امریکہ اور یورپ کی طرف جانا ناممکن ہوتا چلا جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ بھارت پر مزید ٹیرف لگائے گا ٹرمپ اپنی اس بات کو منوانے کے لیے، اور اگر بھارت پھر نہیں مانے گا تو پھر بھارت کے اندر تحریک شروع ہوگی اور لوگ اس مودی کو نکالیں گے۔ اس مودی کو اب پاکستان کے ایجنڈے پہ نکالا جائے گا کہ اس نے ابھی وہاں پہ بات چل رہی ہے کہ مودی نے بھارت کو تنہا کر دیا اور پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے۔ یہ اس وقت پورے انڈیا میں یہ بات جو ہے وہ وسیع پیمانے میں ڈسکس ہو رہی ہے، اور اب جب بھارتیوں پہ سخت وقت آئے گا امریکہ کی وجہ سے، جبکہ امریکہ کی یہ بات نہیں مانے گا، تو مزید اس پہ وہاں پہ انتشار پھیلے گا اور افراتفری ہوگی اور اس مودی کو نکالا جائے گا۔ دوسری بات جو وہاں پہ ہوگی وہ ہوگی پاکستان باگرام ایئر بیس کے حوالے سے، یعنی کہ افغانستان کے اندر جو ایئر بیس امریکہ کی ایئر بیس ہے جس کو امریکہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کی ایئر بیس سچ نہیں ہے، دراصل یہ ایک ایئر بیس ہے، ملٹری اڈا ہے جسے روس نے بنایا تھا، اور امریکہ اس میں بعد میں آ گیا اور اس نے آ کے اس کو زیادہ مضبوط کیا، زیر زمین اس کو لے گیا۔ اب وہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہاں آئے، جو بھی اس کے عزائم ہے۔ اس نے تو کہا ہے کہ میں چین پہ نظر رکھنے کے لیے آ رہا ہوں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان پہ نظر رکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو سو بسم اللہ، پاکستان اس معاملے پہ بالکل کوئی ہیزیٹیشن نہیں دکھائے گا، کوئی کمزوری نہیں دکھائے گا، کوئی منت نہیں ہوگی، کوئی ترلا نہیں ہوگا کہ آپ ادھر نہ آئیں، بلکہ کہا جائے گا کہ آپ آئیں اور اس ایئر بیس کو سنبھالیں، تاکہ دہشت گردی، کہا گیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس کو مل کے لڑتے ہیں، کیونکہ یہ سب کے لیے، آپ کے لیے بھی خطرہ، ہمارے لیے بھی خطرہ ہے، اور آپ کی وجہ سے یہ بنے یہ لوگ۔ طالبان کو ہم تو نہیں لے کے آئے نا، امریکہ ساتھ لے کے آیا، امریکہ نے ان کو حکومت دی تھی جب امریکہ کو یہاں سے شکست ہوئی تھی، تو یہ ٹرمپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہاں سے شکست ہوئی تھی، اس لیے کہ اس نے پاکستان کو اس معاملے میں ساتھ نہیں ملایا تھا، پاکستان کو پیچھے کر دیا تھا، اور خود وہ افغانستان میں فتح حاصل اکیلے کرنا چاہ رہا تھا۔ پاکستان پیچھے ہٹا،
امریکہ کی ایسی کی تیسی ہو گئی اور امریکہ کو یہاں سے بھاگنا پڑا، دم دبا کے بھاگنا پڑا، اپنی عزت بچا کے، عزت بھی نہیں بچی۔ اب اسے پتا ہے کہ اب اگر وہ پاکستان کو پیچھے رکھ کے دوبارہ کوئی حرکت کرے گا تو یہاں پھر مار کھائے گا۔ یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، یہ اس کو احساس ہے اس بات کا، اور ٹرمپ کو خاص طور پہ احساس ہے، کیونکہ یہ جو پچھلی دفعہ ٹرمپ کے دور میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اب پاکستان اس پہ کوئی ان کو، ہاں پاکستان یہ ضرور کہے گا کہ جناب دیکھیں یہ آپ کی بنائے ہوئے یہ لوگ ہیں، یہ طالبان ہیں، یہ جو داعش ہے، یہ جو ISIS ہے، یہ جو القاعدہ ہے، یہ آپ کی ہے، آئیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، مل کے ان کو ختم کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہوگی۔ تو اب میں آپ کو اگلی بات بتا رہا ہوں، یہ میں بتا رہا ہوں کہ امریکہ آئے یا نہ آئے، طالبان نہیں ہے افغانستان۔ اب طالبان کی کہانی ختم، اور اس بار اگر طالبان گئے تو گئے، ہمیشہ کے لیے گئے، کیونکہ اس بار تو ان کو پناہ دینے والا پاکستان بھی نہیں ہوگا، ان کو اس دفعہ پناہ دینے والا ایران بھی نہیں ہوگا، ایران بھی ہمارے ساتھ ایک پیج پہ، اس دفعہ ان کو کوئی پناہ نہیں ملے گی، یا تو وہ انجام کو پہنچیں گے یا پھر وہ قطر اور امریکہ میں دیتا ہے پناہ تو دے، اپنے لوگوں کو دے، اپنی پراکسیز ہیں اس کو دے، یہاں نہیں ہوگا۔ طالبان اب مجھے نہیں نظر آ رہے، یہ میں اپنی ویژن کی بات کر رہا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہے، اور یہ باگرام پہ آگے بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ جائے، پاکستان کہے گا جی 100 بسم اللہ آئیں بیٹھیں، آپ وہاں سسٹین کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو وہ کیا سمجھے گا اس پاکستان کے اس پیغام سے؟ وہ یہی سمجھے گا کہ پاکستان کو ساتھ ملا کے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، تو پھر یہ فیصلہ وہاں پہ ہو جائے گا، یہ فیصلہ اس کو سنایا جائے گا۔ تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ پاکستان یہ جو ابھی ٹرمپ نے آفر کی ہے کہ مسلم ممالک کی افواج آئیں اور وہاں پہ آگے حماس کے حوالے سے کوئی کنٹرول سنبھالیں اور کریں، اس پہ بہت سے تجزیہ کاروں کا اور جو درد دل رکھنے والے ہیں ان کا ایک خیال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے۔ دراصل یہ مسلمان ملکوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، تو پاکستان اس سے نکلنے کا حل لے کے آ چکا ہے۔ پاکستان اب یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے ہم آنے کو تیار ہیں، لیکن انڈر دا امبریلا آف اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ کی ایک امن فورس ہے، ہم اس کے تحت آنا چاہتے ہیں، ہم آ جائیں گے۔ اس میں نہ امریکہ کا اثر رسوخ ہوگا، نہ اس میں اسرائیل ہوگا، ہم اقوام متحدہ کے ماتحت ہوں گے، آئیں، سارے ایگری کرتے ہیں، سارے مسلمان ملک جو ہیں وہ اس میں اپنی فوجیں شیئر کریں، ہم لیڈ کریں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو پاکستان لیڈ کر لے گا، کیونکہ پہلے بھی دنیا بھر میں جہاں جہاں امن فورسز ہیں وہاں پہ پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کی فورسز موجود ہیں۔ پاکستان نے دنیا کے امن کے لیے سب سے زیادہ اپنی فوجیں بھیجی ہیں ہمیشہ، اور اپنا اہم کردار، اور اس کو مانتا ہے، پورا اقوام متحدہ مانتا ہے۔ تو پاکستان کہے گا کہ ٹھیک ہے آئیں، اقوام متحدہ کے تحت ہم اپنی فوجیں بھیجنے کو تیار ہیں، ہم وہاں کا امن کروا دیتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ پھر اسرائیل کا سارا بنا بنایا کھیل ختم ہو جائے گا، وہ سارا ٹریپ ختم ہو جائے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اسرائیل جو منتیں کر رہا ہے اس وقت کہ پاکستان اور سعودی عرب کا اتحاد جو ہے وہ اس کے لیے بڑا خطرناک ہے، اب وہ امریکہ کے اندر بیٹھ کے یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس اتحاد کو یا تو ویک کروایا جائے، یا سعودی عرب کو نیوٹرلائز کیا جائے، یا پھر پاکستان کو کہا جائے کہ وہ ہاتھ ہولا رکھے۔ پاکستان کا ایک ہی موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو فلسطین کے مسئلے کا حل 2 ریاستی حل ہے، اس پہ بیٹھے بات کریں، کوئی ابراہیم ایکٹ نہیں ہے، کوئی ابراہیمی معاہدہ نہیں ہے، فلسطین اپنے ظلم کا ہاتھ روکے، غزہ میں اقوام متحدہ کے تحت فوجیں آئیں، ہم لیڈ کریں گے۔ اور پاکستان یہ کہے گا کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی مسجد ہے، مسلمانوں کے حوالے کی جائے، یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی قرار دیا جائے۔ یہ پاکستان کا 2 ٹوک موقف ہے، اور یہ موقف جو ہے وہ پاکستان اپنا منوانے کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ اس کو منوانے کی اپنی پوری کوشش کرے گا۔ تو یہ پاکستان جو ہے وہ یہ کرنے جا رہا ہے، اور اس کے اب میں آپ کو اسرائیل کی پینک اور اس کی پریشانی کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جس طریقے سے اس کا جو پڑا ہوا سسٹم ہے، امریکہ کے سسٹم کے اندر جو یہودیوں کا لگایا ہوا جگہ جگہ پہ جو ڈائنامائٹس ٹائپ ایک سسٹم ہے، ہر جگہ انہوں نے بام لگائے ہوئے ہیں۔ بام کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ انہوں نے ڈسٹربنس کریٹ کی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی 3 تقریروں میں انہوں نے آواز بند کی، اردوان کی، اس کی وہ انڈونیشیا والے کی، اور ان کی آوازیں بند کرتے رہے۔ یہ سسٹم کے اندر انہوں نے اپنا سسٹم لگایا ہوا تھا کہ جہاں پہ اسرائیل کے خلاف بات ہوگی وہ خود بخود بیٹھ جائے گا۔ اور ابھی انہوں نے سائبر حملہ بھی کیا ہے، وہاں پہ ایک کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو امریکیوں نے خود پکڑا، اس لیے کہ وہاں پہ اب
امریکہ کی وہ چودراہٹ اور وہ بدماشی نہیں ہے کہ جس کو چاہے اسرائیل اس کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے، امریکہ کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے جو مرضی کرتا چلا جائے، جو مرضی رونتا چلا جائے۔ یہ خود ٹرمپ نے اپنے تقریر میں مانا ہے کہ دنیا اب یونیپولر نہیں رہی، صرف امریکہ اس میں چودھری نہیں رہا، خود اس نے مانا ہے۔ تو اس میں چودھری بڑے ہیں اور پاکستان از ون آف them۔ پاکستان اب دنیا کا ایک چودھری ہے، اس کے ہوتے ہوئے وہاں پہ، اور ترکی کے ہوتے ہوئے وہاں پہ، اور چین کے ہوتے ہوئے وہاں پہ، اور روس کے ہوتے ہوئے وہاں پہ سائبر حملے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو پکڑا ہے اور اس کو سنب کیا ہے۔ نہیں کریں گے تو پھر داستان بھی نہیں ہوگی، داستان ہوگی۔ اجازت دیجیے۔